مسلم ممالک اور OIC نے صومالیہ کی وحدت کے خلاف اسرائیل کا حالیہ اقدام مسترد کر دیا۔ پاکستان نے بھی وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی خود مختاری کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے OIC کے موقف کی تائید کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صومالیہ کی وحدت سے متعلق OIC اور مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ اسرائیل کا اقدام عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں پاکستان مشترکہ بیان جاری کرنے والے ممالک میں شامل۔ ترجمان کے مطابق OIC اور 20 سے زائد مسلم ممالک بشمول پاکستان نے صومالی لینڈ کو اسرائیل کی جانب سے تسلیم کرنے کے اقدام کو سخت الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا یہ اقدام بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے اور ہارن آف افریقہ، بحیرہ احمر اور عالمی امن و سلامتی پر سنگین اثرات مرتب کرے گا۔ ترجمان کے مطابق تمام ممالک نے واضح کیا کہ ریاستوں کے حصوں کو تسلیم کرنا خطرناک مثال قائم کرتا ہے اور ایسے اقدامات صومالیہ کی وحدت، علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ یہ اقدام اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسی کی عکاسی کرتا ہے اور فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے زبردستی بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش سے جوڑنے کو مکمل طور پر مسترد کیا گیا ہے۔ اور بھارتی شہری دنیا میں فراڈ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث 2025 میں 81 ممالک سے 24,600 بھارتیوں کو ملک بدر کیا گیا۔ سب سے زیادہ سعودی عرب نے 10,000 سے زائد بھارتیوں کو ڈیپورٹ کیا۔ امریکہ اور متحدہ عرب امارات سے بھی ہزاروں بھارتی شہریوں کو واپس بھیجا گیا۔ بھارتی شہری فراڈ اور ویزا قوانین کی خلاف ورزی میں سب سے آگے 81 ملکوں نے رواں برس 24,600 بھارتیوں کو واپسی کی راہ دکھا دی۔ سب سے زیادہ بھارتی سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہوئے۔ خلیجی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2025 میں سعودی حکام نے سب سے زیادہ 10,884 بھارتیوں کو فراڈ اور ویزا قوانین کی خلاف ورزی پر ملک بدر کیا۔ ریاض سے 7,019 اور جدہ سے 3,865 بھارتی پکڑے گئے۔ ٹرمپ انتظامیہ بھی بھارتی شہریوں کی بدعنوانیوں سے سخت نالاں۔ امریکہ نے 3,800 بھارتیوں کو طیاروں میں بھر کر واپس روانہ کیا۔ متحدہ عرب امارات نے 1,469 بھارتیوں کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ میانمار اور کمبوڈیا نے سائبر کرائم اور جعلی نوکریوں کے اسکینڈل میں ملوث سینکڑوں بھارتی شہریوں کو پکڑ کر واپس بھیج دیا۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر ممالک سے بھی سینکڑوں بھارتیوں کی واپسی ہوئی۔ بھارت اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک بن گیا۔ 2024 اور 25 میں مسلمانوں اور مسیحی برادری کے ساتھ ریکارڈ نفرت انگیز واقعات پیش آئے۔ نفرت کو ہوا دینے کے لیے سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ سینٹر فار اسٹڈی کے مطابق اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات ہندوتوا سوچ کی عکاس ہیں۔ اقلیتوں کے ساتھ سب سے زیادہ ناروا سلوک BJP ریاستوں میں ہوا۔ بھارت میں مسلمانوں اور مسیحی برادری کے خلاف نفرت انگیز جرائم اور تشدد میں اضافہ سنگین مسئلہ بن چکا۔ سینٹر فار اسٹڈی کی رپورٹ کے مطابق 2024 کے دوران بھارت میں مسیحیوں اور مسلمانوں پر ریکارڈ حملے ہوئے۔ 20 ریاستوں میں اقلیتوں پر مظالم ڈھائے گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں ملک میں 1,165 تصدیق شدہ نفرت پر مبنی واقعات ہوئے، جس میں 1,050 واقعات مسلم دشمنی کے تھے۔ اقلیتوں کے ساتھ سب سے زیادہ ناروا سلوک BJP کی ریاستوں میں ہوا، جن کی تعداد 234 ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی بھی مسلمانوں اور مسیحی برادری کے لیے غیر محفوظ ہے، جہاں 41 نفرت پر مبنی واقعات پیش آئے۔ 2024 میں پیش آنے والے واقعات 2023 کے مقابلے میں 74% زیادہ ہیں۔ ان واقعات کی 995 ویڈیوز وائرل کی گئیں، جس میں سیاسی ریلیاں، مذہبی جلوس، احتجاجی مظاہرے اور انتخابی مہم شامل تھیں، جن کا مقصد اقلیتوں کو ہراساں کرنا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ اور ان کے اتحادی یوگی بھی نفرت کا پرچار کرنے میں پیش رہے۔ 2024 اور 25 میں کرسمس کے دوران عبادت گاہوں، گھروں اور اجتماعات پر سب سے زیادہ حملے اتر پردیش، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں ہوئے۔ 25 دسمبر 2025 کو کرسمس پر مسیحی برادری کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا، جس کی مقامی اور عالمی سطح پر پرزور مذمت کی گئی، لیکن مودی سرکار پر کوئی فرق نہ پڑا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ پیش آنے والے نفرت کے واقعات بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی حیوانیت پر مبنی سوچ کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں۔ ایک دہائی کے دوران مسیحی برادری اور مسلمانوں کے خلاف 500% ہیٹ سپیچ کے واقعات پیش آئے۔ ہر روز 3 سے 4 واقعات معمول ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے نفرت کو پھیلایا گیا، اسے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار بنا کر ان کی زندگی اجیرن کی گئی۔ صرف مسلمان اور مسیحی برادری ہی ہندو انتہا پسندی کا نشانہ نہیں بنی، بلکہ روہنگیا پناہ گزینوں پر بھی مظالم ڈھائے گئے۔ سینکڑوں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے۔ عالمی اداروں کی رپورٹس میں کہا گیا ہے، بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ پیش آنے والے نفرت انگیز واقعات مودی حکومت کی ہندوتوا سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، جو خطے کے لیے شدید خطرہ ہیں۔
जबकि पाकिस्तान सिफारती मैदान का अहम खिलाड़ी भारत को पीछे धकेलकर अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम कर लिए। बरतानवी अखबार ने भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का एतराफ कर लिया। रिपोर्ट में लिखा, जून में फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गैर मामूली रहा। पाकिस्तान की लॉबी भारत से ज्यादा फाल रही। कई ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान को बेहतर तिजारती रियायतें मिली। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में अपनी पोजीशन मजीद मजबूत कर ली। एक और आलमी अखबार का एतराफ। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, इस पेशरफ्त की बड़ी वजह काबुल एयरपोर्ट बम हमले में मुलव्विस दाइश खुरासान के अहम दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और बर वक्त अमरीका हवालगी है, जिसका ऐलान सदर ट्रंप ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान किया। पाकिस्तान की लॉबी भारत से ज्यादा फाल रही। दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस्लामाबाद और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान ताल्लुकात में अहम मोड़ साबित हुई। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती रियायतें मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम को ओवल ऑफिस में मुलाकातों का मौका भी मिला। अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद पैदा होने वाली पाक भारत कशीदगी के दौरान भी दोनों ममालिक के रद्द अमल ने वाशिंगटन में दोनों की पोजीशन को वाज़ेह किया। भारत ने अमरीकी सालिसी से इनकार किया, जबकि पाकिस्तान ने ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हुए उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गैर मामूली रहा। सदर ट्रंप ने उन्हें गजा जंग बंदी मुआहदे के मौके पर अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल भी करार दिया। पाकिस्तान ने खुद को मशरिक वस्ता में एक अहम स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी के तौर पर भी पेश किया। पाकिस्तान के खलीजी ममालिक ईरान और सऊदी अरब के साथ भी करीबी ताल्लुकात। अमेरिका को दरपेश अहम मादनियात की जरूरियात के तनाजुर में पाकिस्तान ने तकरीबन $6 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने की पेशकश की। यही वजह है कि ट्रंप इंतजामिया की नंबर 1 चॉइस पाकिस्तान है। वफाकी हुकूमत ने रियासत मुखालिफ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ घेरा तंग करते हुए भगोड़े आदिल फारूक राजा पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मुलविस होने पर इकदाम उठाया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत आयद की गई। आदिल फारूक राजा पर सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानिए और कलदम तंजीमों के प्रोपेगेंडे की मुआवनत का इल्जाम है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक 4th शेड्यूल में शामिल अफराद पर सफरी पाबंदियां, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने और शनाख्ती दस्तावेजात मंसूख करने समेत सख्त कानूनी इक़दामात किए जा सकते हैं।